بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ کو خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ وضع حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی مشہور و معروف شخصیت تھی۔ آپ بہت مالدار خاتون تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو پہلے کی نسبت زیادہ منافع ہوا، یعنی آپ کا سامان تجارت جو حضرت خدیجہ کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی تعریف کی۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ پیغمبر اکرم سے خود انہوں نے شادی کی بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دوسرے چچاؤں سے کیا۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ ورقہ بن نوفل وہ ہیں جو گزشتہ الہامی کتابوں کے عالم تھے اور نبی آخر الزماں کو پہچان چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور بااثر شخصیات میں سے ایک تھیں، لیکن جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگی کہ خدیجہ نے ایک یتیم اور تنگ دست سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے شادی کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج آخری ایام میں ہوئی تھی، لیکن مفسرین نے لکھا کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ فاطمہ کو آپ اتنا کیوں چومتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میوے پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی تھیں، جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہوئیں۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی مشکل موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ پیدائش کا وقت شروع ہوا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا
کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی تمام خواتین کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور غریب اور یتیم سے عقد کیا، اب اسی کو کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تمام ہرگز نہیں آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ولادت کے سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی۔ لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق پر ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ آپ بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، حضرت سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔